عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ ان عملوں میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرے۔ سلف صالحین اسی طرح ہمارے اسلاف کے متعلق آتا ہے، کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ جب یہ 10 دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جب ان کا آغاز ہوتا تو سیدنا سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اتنا مضبوط کر لیتے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت میں مزید محنت کرتے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو منانے والے اعمال کیا کرتے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ تمام قسم کے گناہوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اور خصوصاً ان 10 دنوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سال بھر کے دنوں کے مہینوں کی تعداد 12 ذکر کی ہے اور فرمایا کہ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ 4 منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ قتل و غارت سے منع کیا گیا، لڑائی سے، فساد سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے منع کیا گیا۔ اسی طرح ان ایام کے اندر جو تیسرے نمبر پہ کرنے والے اعمال ہیں وہ ہے کہ تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه ایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمیل، کہ جب یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن جن کا آغاز ہونے والا ہے، جب ان کا آغاز ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کثرت کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تکبیرات بلند کرتے، تمہیدات پڑھتے، اللہ اکبر پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ دن جن کا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جن کا آغاز ہونے والا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف نکلتے اور تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح تکبیرات کے مسنون الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو عید کے موقع پہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر جو کرنے والے اعمال ہیں ان میں سے چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کا اہتمام کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نزدیک یوم النحر کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے قربانی جیسا عظیم عمل یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جب 10 دن ذی الحجہ کے
ابتدائی 10 دن جن کا آغاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے، چاند نظر آنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کی راویہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم، اور تم میں سے کسی ایک شخص کا یہ ارادہ ہو ان یضحیہ کہ وہ انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر جو کرنے والے اعمال ہیں ان عملوں میں سے ایک عمل بیت اللہ کا حج اور عمرہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر ان 10 دنوں کے اندر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا، یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ فرمایا قیل ثم ماذا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر اس عمل کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب پیغمبر اس عمل کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، مقبول شدہ حج۔ جو انسان ان دنوں کے اندر بیت اللہ کا حج کرتا ہے وہ انسان وہ عمل اللہ جلال والاکرام کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا، بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا اجر یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید وابستہ ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال آئندہ کے اللہ ذوالجلال والاکرام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے ایک خوبصورت ترین عمل یہ بھی ہے کہ انسان صدقہ اور خیرات کی کثرت کرے اور خود بھی صدقہ اور خیرات کرے اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، اور جس طرح وہ ان خوشی کے لمحات میں اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور فقراء کا بھی خیال کرے، ان لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یہ خوبصورت ترین اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔